نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله مع المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر کرتے ہیں خطاب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر احوال محبت میں کچھ فرق نہیں ایسا احوال محبت میں جو آپ لوگ باہر تھے جو ہم اندر تھے جو شہید ہو گئے جو زخمی ہیں جو اسپتالوں میں ہیں جو جیلوں میں ہیں احوال محبت میں کچھ فرق نہیں ایسا سوز و طبع تاب اول سوز و طبع تاب آخر ایک ہی حالت ہے یار باخدا ایک ہی حالت ہے اور اے مرد کلندر ذرا تھوڑی سی گردن اٹھا کر دیکھ تو صحیح اے مرد کلندر ذرا تھوڑی سی گردن کو اٹھا کے دیکھ تو صحیح تو نے ہمیں سنایا سمجھایا کہ اقبال نے کہا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر تیرے رند آئے بیٹھے ہیں تیرے چاہنے والے آئے بیٹھے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر کے اور آ کر انہوں نے کیا کیا ہے کہ زمانہ بھی نیا پیدا کر دیا ہے صبح بھی نئی ہو رہی ہے شام بھی نہیں ہو رہی ہے کس حوالے سے صبح ہو رہی ہے کہ صبح کالعدم ہو رہے ہیں شام کو غیر کالعدم ہو رہے ہیں صبح کو زخم کھا رہے ہیں شام کو شہادتیں دے رہے ہیں یہ ہے نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر یہ ہے نیا زمانہ جس کو اقبال نے کہا تھا اور پھر ہمارے قائد نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ نیا زمانہ نئے صبح و شام کیا ہے تیرے چاہنے والوں نے پیدا کر دیے ہیں دیکھ تو صحیح ذرا اٹھا کر ایک مرتبہ دیکھ کہ تیرے ماننے والوں نے زمانہ نیا پیدا کیا ہے کہ نہیں کیا اور فقط میرے بات آج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں خراج عقیدت پیش کرنے آیا ہوں دو جگہ اور دونوں ایسی جگہ ہیں کہ جس سے زیادہ کسی کوئی حقدار نہیں ہے کہ انہیں خراج عقیدت پیش کیا جائے ایک تو ہمارا قائد ہے جس نے ہمیں وہ رستہ بتایا اور پھر چل کر دکھایا کہ تم نے چلنا بھی ایسے ہے اٹھنا بھی ایسے ہے بیٹھنا بھی ایسے ہے بات بھی ایسے کرنی ہے جب ظالم آ جائے تو اس کی آنکھ میں آنکھ کیسے ڈالنی ہے اور جو اپنے آ جائیں تو ان کے سامنے کیسے بات کرنی ہے اس نے بتایا کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و ثنا اول
शमशीर और सनाम अव्वल, ताऊस और रुबाब आखिर। ये ताऊस और रुबाब है ना, तराने पढ़े जा रहे हैं, तकरीरें हो रही हैं, बातें हो रही हैं। हमारे कायद ने बताया पहले मैदान लाना पैसी, पहले मैदान सजाना पैसी, फिर ताऊस और रुबाब तो तुम्हारे पीछे पीछे लगे फिरनगे, सारा कुछ लगा फिरेगा। शमशीर और सना अव्वल, ताऊस और रुबाब आखिर। और वो दो जिनको मैं खराज तासीन पेश करने के लिए आया हूं, वो दो जगह, एक तो हमारा कायद है जिन्होंने हमें ये रास्ता बताया, और दूसरी वो हमारी माएं और बहनें जिन्होंने अपने बच्चों को चलती हुई गोलियों में खुद तैयार करके भेजा है, जिन्होंने उन हालात में जब भाई भाई का साथ छोड़ जाता है, जब औलाद मां बाप को छोड़ जाती है, जब इतने मुश्किल हालात में कोई रिश्ता कायम नहीं रहता, उन हालात में भी अपने शोहरों को, बच्चों को, बेटों को, भाइयों को तैयार करके भेजा है कि जाओ, आज हुजूर के दीन को तुम्हारे खून की जरूरत पड़ गई है, और तुम्हारे खून की जरूरत पड़ी है तो याद रखना कि जहां पानी की जरूरत होगी वहां खून बहा के आना। कोई ये ना कहे कि इस्लाम की माएं बांझ हो चुकी हैं, कोई कुफर ये ना समझे कि माओं ने सलाउद्दीन अयूबी पैदा करने छोड़ दिए हैं, कोई ये ना कहे कि मोहम्मद बिन कासिम पैदा करने छोड़ दिए हैं, कोई ये ना कहे कि तारिक बिन ज़ियाद के गुलाम आने खत्म हो गए हैं। जाकर ये पैगाम दे दो पूरे आलम कुफर को कि उम्मत मुस्लिमा की माएं बांझ नहीं हुई, उन्होंने आज भी वो शेर अपनी कछारों में पार रखे हैं कि जो हर सितम के सामने खड़े होकर कहते हैं कि मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे, मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे, अहरार कभी तर्क रिवायत न करेंगे। वो रिवायत क्या थी कि जब हजरत आमिर बिन फुहैरा को तीर लगा तो गज़वा उहद में तीर मारने वाले ने देखा तीर खाने वाला कह रहा है फुज़ तो बिरब्बिल काबते, खुदा दी कसम मैं बाजी जीत गया, खुदा की कसम मैं बाजी जीत गया। उसने कहा मरने वाला भी बाजी जीतता है। उन्होंने कहा ऐसे समझ नहीं आनी, आओ कलमा पढ़ो। जो हमें कहते हैं कि जनाब ये क्या हुआ, मैंने कहा हम जिंदा हैं तब भी बाजी जीत गए, हमारे शहीद भी बाजी जीत गए, हमारे जख्मी भी बाजी जीत गए, हमारी माएं बाजी जीत गई। हमारी बहनें बाजी जीत गईं, हमारी माएं बाजी जीत गईं। वो बाजी क्या थी? समझने वाले समझते हैं कि दहाइयां मेहनतें हुई, तहजीब और तमद्दुन बदला गया, सब कुछ बदला गया, जमाने के अंदाज बदले गए, अतवार बदले गए, हर चीज जमाने ने बदली, लेकिन ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा बड़ी कोशिश की है तुमने रूहे मोहम्मद इनके बदनों से निकालने के लिए, लेकिन इनकी माओं ने इनकी बड़ी जबरदस्त तरबियत की है, इनकी बहनों ने इनको बड़ी जबरदस्त लोरियां दी हैं, इनकी घरवालियों ने इन्हें बड़ा हलाल खिलाया है। तुमने उन्हें कितना तंग किया कि वो टमाटर को भी तरसती हैं, वो घी को भी देखने एहतियात से इस्तेमाल करती हैं, हर चीज एहतियात से इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जब हुजूर का नाम आया तो उन्होंने अपना खून भी एहतियात से नहीं रखा, अपनी जान भी एहतियात से नहीं रखी। कीमती चीजों को तो शलफ के आखिरी कोने में रखा जाता है। उन्हें पता था सबसे कीमती मेरे आका और मौला की इज्जत और नामूस है, इससे ज्यादा कोई कीमती नहीं। अब सारी कीमतें उन्होंने रोड पर लाकर रख दी। और मैंने सुना है, मैंने उन माओं को मिलना भी है जिन्होंने कहा था कि जिंदा वापस ना आना, हुजूर के दीन पर पैरा देकर आना। मैं आज उन्हें सिर्फ खराज तासीन पेश करने के लिए आया हूं, उन बहनों को, उन माओं को जिनके दिल हमारे लिए धड़कते हैं, जिनकी दुआएं, जिनकी
آہ سحرگاہی ہمارے لیے ہے، خدا کی قسم شہید بھی آپ کی وجہ سے ہے، کیونکہ آپ نے تیار کر کے بھیجا ہے۔ ہماری آب و تاب بھی آپ کی وجہ سے ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اپنے آقا و مولا سے وفا کرنی ہے۔ میں آج انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، اور ان ماں، سب سے پہلے تو وہ ماں خراج تحسین کے حقدار ہے جس نے علامہ خادم حسین رضوی کو جنم۔ میں حیران ہوں جس میں ظالموں نے اس قوم سے صاف پانی چھین لیا، لیکن ان کی ماں نے پوری دنیا کو یہ جواب دیا ہے تم صاف پانی چھین سکتے ہو، لیکن ہمیں صاف خون دینے سے حضور کے نام پہ روک نہیں سکتے۔ تم ہمارے نوالے چھین سکتے ہو، تم ہمارے چولہے ٹھنڈے کر سکتے ہو، جو تم سے بن پڑے وہ کر لو، لیکن ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ باخدا یہ سب انہی کا ہے، جو کچھ لگا پڑا ہے یہ انہی کا ہے۔ اور وہ ماؤں کے بچوں میں سارے ہی جو جیلوں میں پہنچے، شاہ صاحب اتنی پیرانہ سالی میں، وہ استقامت کوہ گرام، وہ لوگ آپ سنتے رہے، نغمے گنگناتے رہے کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ لیکن جو بار ٹرالے پہ بیٹھے تھے نا، میں نے سوچا کہ یہ وزیر آباد جا کے رک کیوں گیا ہے، مجھے پتا لگا قیادت مفتی وزیر صاحب کے پاس ہے، وزیر آباد ہو گیا، وزیر آباد ہو گیا ہے، وزیر صاحب آپ آباد ہو گئے ہیں۔ اور علامہ اقبال پڑھا تو بہت باری تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ سرور شاہ صاحب کے لیے لکھ کر گیا ہے۔ شاہ جی کدھر ہیں؟ شاہ جی آپ کے لیے لکھ کر گیا ہے کہ تمنا سروری کسے نہیں ہے لیکن، تمنا سروری کسے نہیں ہے لیکن، خودی کی جو موت ہو وہ سروری کیا ہے۔ شاہ جی آپ کے لیے لکھ کر گیا ہے کہ تمنا سروری کسے نہیں ہے لیکن، خودی کی جو موت ہو وہ سروری کیا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اگر حضور کی عزت و ناموس پہ پیرا ہو تو نہ ہو تو وہ سرور کیا ہے۔ ہمارے بابا جی نے بڑا ہی خالص سودا بیچا ہے، اور بابا جی فرماتے تھے یار عشق واسطے نہ صرف ایک شادی لوڑے، پنجابی میں، اردو میں جی دوبارہ انہوں نے کہا جی عشق کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا جی بابا جی وہ کیا ہے؟ کہتے ڈھونڈ۔ باخدا مجھے نہیں ملی، میں ڈھونڈتا رہا کہ عشق کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے، فرمایا ایک دل زندہ کی ضرورت ہے۔ زندہ دل ہونا چاہیے، زندہ دل ہونا چاہیے، اس کو آپ کی کردار بھی سمجھ آئے گی، آپ کی گفتار بھی سمجھ آئے گی۔ مردہ دلوں میں وہ بات سمان سکتی نہیں۔ یہ بڑی پاک ہے، پاک آپ گینوں میں ڈالی جاتی ہے، گندے پیالوں میں نہیں ڈالی جاتی۔ یہ جی ہاں جی، شکار مردہ سزاوار شہباز نہیں، اور مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں، مقام شوق تیرے قدسیوں کا بس کا نہیں۔ یہ کام انہی کا ہے جن کے حوصلے ہیں زیاد، یہ کام انہی کا ہے جن کے حوصلے ہیں زیاد۔ مال دینے کے بعد، جان دینے کے بعد، اولاد دینے کے بعد وہ آ کر پھر بیٹھے ہیں کہ حافظ صاحب ہمیں یہ بتائیں 23 میں کرنا کیا ہے۔ میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اعتماد کیا، کوئی کمی تو نہیں ہوئی؟ آپ نے اعتماد کیا، کوئی کمی نہیں ہوئی، اوپر سے لے کر نیچے تک، آخری کارکن تک۔ امت کی بات کر رہا ہوں، آپ سے نہیں بات کر رہا کہ آپ نے اعتماد، پوری امت نے اعتماد کیا نا آپ پر کہ یہ ناموس رسالت پر پہرا دیں گے، یہ ختم نبوت پر پہرا دیں گے، سب پر، اوپر سے لے کر نیچے آخری شخص تک کسی نے کوئی بددیانتی نہیں کی، اعتماد پہ پورا اترے۔ اب ہمارا آپ پر ایک اعتماد ہے کہ ڈبے خالی نہیں ہونے چاہیے۔
اگر دنیا کہتی ہے نا کہ جناب یہ جو عاشق ہے نا، یہ جو بات کرتے ہیں کر کے دکھاتے ہیں، تو میں آپ سے پھر یہ کہتا ہوں کہ کاغذوں کا وزن اتنا بڑھانا ہے کہ ان کے ہاتھ اٹھا نہ سکیں، ان کے کندھے بھی نہ اٹھا سکیں۔ کیا کم پڑے کیا زیادہ ہو میں نہیں جانتا، میں کہتا ہوں کاغذوں کا وزن اتنا بڑھانا ہے، اتنا بڑھانا ہے کہ کوئی بازو اٹھا نہ سکے، کوئی بازو بڑھ کر چرا نہ سکے، کوئی اٹھا بھی نہ سکے، کوئی چرا بھی نہ سکے، بس اتنا ہی کہے کہ یہ تم ہو، تم ہو، تم ہو، تم ہو۔ بس میرا آپ سے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے لیے عالم اسلام کی جتنی بھی شخصیات نے، وہ سیاسی ہوں یا مذہبی، مفتی سرمایہ دین و ملت حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب سے لے کر نیچے تک جس نے بھی جو صحیح کی، ہمارا سب کا ان کو لیے خراج عقیدت ہے۔ سب کے لیے جو بھی تھے، جنہوں نے بھی اخلاص سے جو کچھ کیا، اللہ تعالیٰ انہیں دین و دنیا سے کی نعمتوں سے مالا مال کرے۔ ہم نے آگے چلنا ہے، رستہ نہیں بدلنا ہے، منزل تو دور کی بات، رستہ بھی نہیں بدلنا، کیونکہ ہمارے بابا جی کہہ کر گئے ہیں کہ مستند رستے وہی مانے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، جن سے ہو کر لوٹ آئے جتنے بھی فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ اور آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے، آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے۔ ایک بدر کے لیے بلایا گیا تھا نا، آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے بھی فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے، آہ نکلی اور پہچانے گئے۔ ایک صدا یہی آئی تھی کہ بلال صدا دو، بدر کا مارکا تیار ہے، اور ایک رحمت اللہ عالمین سے صدا آئی کہ آؤ ناموس رسالت کے لیے، ختم نبوت کے لیے، دین و ملت کے لیے قربانی کی ضرورت ہے۔ تو آہ نکلی اور عشاق پہچانے گئے کہ کون کون عشاق ہیں، اور قیامت تک پہچانے جائیں گے، قیامت تک پہچانے جائیں گے۔ اقبال کہتا ہے میں خانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں، لاتے ہیں سرور اول، دیتے ہیں شراب آخر، اور میں ان کمزوروں کو کہنا چاہتا ہوں، وہ طاقتور تو ہے ہی نہیں، ان کمزوروں کو کہنا چاہتا ہوں جس کی فکر کمزور ہو، جس کا نظریہ کمزور ہو، اس کے ہاتھ میں ایٹم بم بھی ہو تو وہ کیا ہے؟ اس کے ہاتھ میں کائنات کی ساری طاقتیں بھی ہوں، دولتیں بھی ہوں تو وہ کیا ہے؟ جس کا نظریہ ہی کمزور ہو، جس کی فکری بوسیدہ ہو تو وہ کیا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جس کے دونوں ہاتھ خالی بھی ہوں، اس کے سینے میں فکر ہو، وہ کہتا ہے تاج والا سکھی نہیں ہوتا۔ میں تاج والے سے بات کر رہا ہوں، آپ سمجھتے ہیں نا تاج والا؟ وہ کہتا ہے تاج والا سکھی نہیں ہوتا، جناب علی تاج والا سکھی نہیں ہوتا، بے طلب تاجدار ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھنا، تمہارا بے طلبوں سے راہ پڑا ہے، اور جناب تاج والا، جناب تاج والا، جناب تاج والا آپ کا بے طلبوں سے پھٹا پڑا ہے، بلکہ سامنا ہوا ہے۔ تاج والا سکھی نہیں ہوتا، بے طلب تاجدار ہوتا ہے، وہ تاجدار ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنہوں کی آپ نے سانسیں لے لی، جانیں لے لی،
ان سے آپ نے کچھ چھین لیا ہے؟ وہ بیٹھے ہیں پہلی صف میں، آپ کا کیا گیا ہے جی؟ کچھ گیا ہے؟ ہمیں تو سب کچھ ملا ہے، ہمیں سب کچھ ملا ہے، انہی کے صدقے ملا ہے، انہی کو دیا ہے، کچھ نہیں گیا ہمارا۔ ہمیں بھی لے جاؤ گے تو ہم بھی تیار ہیں، کمی تو کوئی نہیں ہے۔ ایک ہی بات ہے، بس یہ ہے کہ کوئی اول ہے کوئی آخر ہے۔ سوز و تب و تاب اول ہے نا، اور سوز و تب و تاب آخر ہے۔ وہی خواہش اول ہو گئی ہے، وہی خواہش آخر تک ہے۔ اور جناب تاج والا، کیا دبدبہ نادر، کیا دبدبہ نادر، کیا شوکت تیموری۔ جناب والا میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کیا دبدبہ نادر، کیا شوکت تیموری، ہو جاتے ہیں سب دفتر غرق میں ناب آخر۔ اور آپ یہ کہتے تھے کہ پتہ نہیں کیا کر لیں گے، صرف اتنی سی بات ہے کہ ہم ادھر گئے رات تھی، ادھر آئے صبح ہے، پھر چلے جائیں گے ادھر، پھر آئیں گے صبح ہوگی، کیا ہوگا؟ اقبال فرماتے ہیں کہ خلوت کی گھڑی گزری، جلوت کی گھڑی آئی۔ خلوت کی گھڑی گزری، جلوت کی گھڑی آئی، چھٹنے کو ہے بجلی سے آغوش سحاب آخر۔ ساری باتیں ہیں، بڑا ایک سمندر ہے اور موجیں مار رہا ہے۔ کس چیز کی؟ پانی کی نہیں، ان شہیدوں کے خون کی موجیں لگ رہی ہیں۔ لیکن علامہ فرماتے ہیں تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معانی کا، کہہ ڈالے قلندر نے اسرار کتاب آخر۔ واخر دعوانا